اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 11واں پارہ سورہ یونس کی آیت نمبر 34 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ یونس آیت نمبر 34 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ فأنی تؤفکون۔ قل، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں، آپ ان سے پوچھیں، هل من شرکائکم، کہ کیا کوئی ہے جو ان کے شریکوں میں سے، جس کو اللہ کی ذات اور صفات میں یہ شریک سمجھتے ہیں، اپنا شفیع سمجھتے ہیں، کیا ان میں سے کوئی ایسا ہے ان شریکوں میں سے میں یبدأ الخلق، جس نے پہلی بار پیدا کیا ہو، ابتدا کی ہو، کوئی ایسی مخلوق اس کائنات کے اندر ہو جس کو ان کے شریکوں میں سے کسی نے اس کو پہلی بار پیدا کیا ہو۔ پہلی بار پیدا جب کوئی میٹیریل ہی نہیں، جیسے کوئی چیز بنائی جائے اس سے پیدا کرنا میرا اللہ کرتا ہے، پوری کائنات کو کیا ہے اس نے، تو ان میں سے کوئی ہے ثم یعیدہ، اور پھر کہے کہ میں اس کو دوبارہ بھی کر سکتا ہوں۔ جو ایک بار کر سکتا ہے وہ پھر بار بار پیدا کر سکتا ہے، اور جو ایک بار بھی نہیں کر سکتا، پہلی دفعہ نہیں کر سکتا، وہ دوبارہ بھی نہیں کر سکتا، اس کا اعادہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان سے پوچھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کو یہ شفیع سمجھتے ہیں، کیا ان کا اس کائنات کے اندر کوئی ایسا کام ہے کہ انہوں نے کوئی مخلوق بنائی ہو، کوئی چیز بنائی ہو ایسی ہے، یبدأ الخلق، پہلی بار اس کی ابتدا کی ہو، کہ وہ پہلے موجود نہ ہو اور پھر انہوں نے بنا دی ہو، اور پھر وہ دوبارہ اس کو ایسا کر سکتے ہیں، مخلوق کی ابتدا بھی کریں اور پھر اس کو دوبارہ بنائیں۔ قل اللہ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، وہ نہیں کہہ سکتے اپنے معبودوں کے بارے میں، نہ اپنے بارے میں کہ وہ یہ کر سکتے ہیں۔ پھر آپ انہیں بتائیں، اللہ ہے، یبدأ الخلق ثم یعیدہ، جس نے یہ ساری مخلوق پیدا کی، جتنی کی جتنی انسان کو نظر آتی ہے، سمجھ آتی ہے، جو نہیں بھی نظر آتی وہ بھی میرے اللہ نے اس کی ابتدا کی ہے، جب کوئی مٹیریل نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، اس کو پیدا کیا ہے۔ ثم یعیدہ، تو جو پہلی بار پیدا کر سکتا ہے وہ جب چاہے جتنی دفعہ چاہے بار بار پیدا کر سکتا ہے، وہی اعادہ کرے گا اس مخلوق کو، دوبارہ وہ زندہ کرے گا۔ جو پہلی دفعہ نہیں پیدا کر سکتا وہ اعادہ کیسے کر سکتا ہے؟ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، تو اب اصل بات کی طرف سے کیوں تم ہٹ رہے ہو؟ پھر تم کہاں پھرے جا رہے ہو؟ توفکون ہوتا ہے افق سے، کسی چیز کو الٹا سمجھنا، تو تم الٹا کیوں سمجھ رہے ہو کہ چیزیں بنانے والا میرا رب ہے، اور رب کی بنائی ہوئی چیزوں کو تم کسی اور کی طرف منسوب کرتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ رب کے ہاں شفیع ہیں، یا رب کی مدد کرتے ہیں، کوئی رزق دینے میں، اور کوئی اولاد دینے میں، اور کوئی صحت دینے میں، اور کوئی کسی چیز میں، تو پھر کہاں الٹے چلے جاتے ہو؟ یعنی اصل بات کے برعکس بات کرنا ہوتا ہے تو فکون، یہ جھوٹ بھی ہوتا ہے، الٹا سوچنا بھی ہوتا ہے۔ ایک سے ہے کہ الٹی چیز نظر آنا، سیدھی چیز کو بھی وہ الٹا سمجھتے ہیں، تو تم سیدھی چیز کو، سادی سی چیز کو، جو سمجھ آنے والی چیز ہے اس کو الٹ سمجھ رہے ہو۔ قل، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، حل من شرکائکم، کہ کیا کوئی ہے جو تمہارے شریکوں میں سے، میں یہدی الی الحق، کہ جو حق کی طرف رہنمائی کر سکے، وہ بتا سکے، اس کے اندر یہ صلاحیت ہو، یہ حق کا راستہ ہے، اور اس کو اس طریقے سے سمجھا سکے جیسے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے کتابوں کے ذریعے سے لوگوں کو سمجھایا، اور قیامت تک کے لیے کتاب کو محفوظ کر دیا کہ یہ راستہ ہے حق کا۔ اس طرح کوئی تمہارے شرکاء میں کسی کا دعویٰ ہے، تمہارا دعویٰ ہے کہ ہمارے یہ شریک کر سکتے ہیں، یا ان شریکوں کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے کوئی ایسا کام کیا ہے؟ قل، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، آپ انہیں بتا دیں، اللہ یہدی للحق، لیکن اللہ جو ہے وہ رہنمائی فرماتا ہے، وہ راہ دکھاتا ہے سچائی کی، کامیابی کی، اس دنیا میں بھی کامیابی کی اور آخرت میں بھی جنت کی راہ اللہ دکھاتا ہے۔ اور اللہ دکھا رہے اس قرآن کو محفوظ کر کے
کہ اب نبیوں نے نہیں آنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں۔ اب قرآن اور آپ کی سیرت ہے جو ہمیشہ کے لیے رب کی طرف ہدایت کا راستہ دکھاتی رہے گی، کیونکہ یہ رب کی دی ہوئی چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ نے دیے، اس قرآن کو بھی اللہ نے دیا۔ افمن یہدی الی الحق، کیا جو کوئی رہنمائی کرے تمہاری حق کی طرف، سیدھے راستے کی طرف، کامیابی کی طرف، احق کو، کیا اس کا زیادہ حق نہیں ہے؟ کیا وہ مستحق نہیں ہے؟ وہ اس لائق نہیں ہے، اس قابل نہیں ہے این یتبع، کہ اس کی اتباع کی جائے، اس کی بات کو مانا جائے، قرآن کی بات کو مانا جائے، کیونکہ قرآن کی بات اللہ کی بات ہے؟ تو وہ زیادہ حقدار ہے جو انسان کو رزق بھی دے رہا ہے، انسان کو بینائی بھی دی ہے، انسان کو کان بھی دی، انسان کو ساری نعمتیں دی ہیں، اور حق کا راستہ بھی دکھا رہا ہے، تو وہ زیادہ حقدار ہے، زیادہ قابل بھروسہ ہے، زیادہ اس لائق ہے اور قابل ہے کہ اس کو اس کی اتباع کی جائے، اس کی بات کو مانا جائے۔ ام اللہ یہدی، یا وہ کہ جو نہیں راستہ دکھا سکتا، لا یہدی، کہ وہ ہدایت کی طرف رہنمائی نہیں کر سکتا، اس کی طرف جو ہدایت کی طرف رہنمائی نہیں کر سکتا تو وہ خود بخود گمراہی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ تو اس گمراہی کی طرف رہنمائی کرنے والے کی طرف جائیں جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، خود مخلوق ہے اور وہ رہنمائی کا محتاج ہے۔ الا ان یہدا، جو خود بلائی کا محتاج ہے، جو خود اصل راستے کا رہنمائی کا محتاج ہے، کہ اس کو اللہ دکھائے گا تو اس کو آئے گا نظر، ورنہ اس کو نظر آ نہیں سکتا۔ مخلوق کو اللہ راستہ دکھاتے ہیں تو اس کو راستہ نظر آتا ہے، ورنہ اس کو راستہ نظر آ نہیں سکتا۔ فما لکم، تو پس کیا ہو گیا ہے تم کو، اے انسان، اے قرآن پڑھنے والے، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کیف تحکمون، کیسے تم حکم کرتے ہو، کیسے انصاف کی بات کرتے ہو، کیسے خلاف عقل بات کر رہے ہو، کتنی ناحق بات کر رہے ہو، اور کتنی خلاف اخلاق فیصلے کر رہے ہو۔ یعنی بے انصافی کا فیصلہ ہے، ناحق فیصلہ ہے، خلاف عقل فیصلہ ہے، خلاف اخلاق فیصلہ ہے، جو تو اپنے رب کو چھوڑ کے کسی اور کو رب مان رہا ہے، یا کسی اور کو جو خود ہدایت کا محتاج ہے اس کو تو سمجھتا ہے یہ میرا ہادی ہے، یہ میرا راہبر ہے، اور جو سب کو راستہ دکھانے والا ہے اس کو تو چھوڑ رہا ہے اور اس کے غیر کی طرف جا رہا ہے۔ وَمَا يَتَّبِعُ، اور نہیں پیروی کرتے، اکثرہم، اکثر انسان، اللہ فرما رہے ہیں کہ اکثر انسان نہیں پیروی کرتے، الا ظن، مگر گمان کی، وہ اپنے ظن کی، گمان کی، جو جہالت پہ مبنی ہوتا ہے، وہ اس کی پیروی کرتے ہیں۔ کس کی وہ پیروی کرتے ہیں؟ معاشرے میں جو کچھ رائج ہے وہ اس کی پیروی کرتے ہیں۔ جو خود ان کی اپنی ذاتی سوچ اور اندازہ ہے وہ اس کی پیروی کرتے ہیں۔ وہ اپنے آباء و اجداد کے طریقوں پہ چلتے ہیں، بغیر علم اور دلیل کے چلتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اکثریت وہ ہے جو صرف اپنے خیال اور گمان کی، بغیر علم کے وہ اس پہ چلتے ہیں۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور یہ جو راستہ ہے، ظن کا راستہ ہے، اپنی مرضی کا، اپنے وہم اور گمان کا راستہ ہے، یعنی یہ شک والا راستہ ہے، اور یہ فرق کرتا ہے، یعنی شک اور یقین میں جو فرق ہوتا ہے، لا یغنی من الحق، حق کے مقابلے میں یہ کفایت نہیں کرتا، یہ کارآمد نہیں ہے۔ جو انسان حق کے راستے کو چھوڑ کے صرف ظن کے راستے پہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اس کو، اس کے لیے کارآمد اور فائدہ مند نہیں، وہ اس کو کفایت نہیں کرے گا، کیونکہ شک اور یقین میں فرق ہے۔ اللہ کا راستہ، ہدایت کا راستہ یقینی ہے، اس کے علاوہ ہر راستہ، جو سوچ ہے، جو علم ہے، وہ غیر یقینی ہے۔ شیئن، کچھ بھی نہیں کرتا، یعنی یہ کارآمد نہیں ہو سکتا۔ اگر کارآمد ہو سکتا ہے تو کتاب اور سنت کا علم ہو سکتا ہے، ورنہ کوئی اور علم کارآمد نہیں ہو سکتا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، علیم، سب کچھ جاننے والا ہے۔ انشاءاللہ، ان اللہ، بے شک، ان اللہ علیم، بے شک وہ سب کچھ جاننے والا ہے، بما یفعلون، جو اعمال تم کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خوب واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال کو، ہر بندے کے عمل کو خوب جانتا ہے کہ وہ ظن کی پیروی کر رہے ہے یا حق کی پیروی کر رہے، کتاب و سنت کے مطابق چل رہے
या सुनी सुनाई देखी दिखाई बातों पे बस अपना एक तरीका है जो चलता आ रहा है उसी पे चलते हैं, कहते पहले भी ठीक थे, हम भी ठीक थे। अगर ऐसी बात होती तो अहले मक्का भी पहले ठीक होते, नहीं, उन्हें ठीक होना पड़ा। आज हमें भी, बेशक हम मुसलमानों के घरों में पैदा हो गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, काम भी मुसलमानों वाले करते हैं, लेकिन हमारे पास अपने हर काम की इल्म और दलील होनी चाहिए कि हम ये काम इस बुनियाद पे कर रहे हैं, इसका कुरान में हुक्म है, इसका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक में हुक्म है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया ये सिरात मुस्तकीम है। तो तब इंसान कामयाब हो सकता है, क्योंकि अल्लाह हमारे अमाल को जानते हैं और अल्लाह ने ही उन अमाल का बदला देना है। अल्लाह के कोई नऊज़ बिल्लाह धोखा दे नहीं सकता कि उसके अमाल सही ना हो और वो कहे जी ये तो मैंने ऐसे किया और वैसे किया, वहाँ कोई उज़र काबिल कबूल नहीं होगा। सब इल्म मेरे अल्लाह के पास है और हमारे हर अमल को वो जानता है। जो कुछ हमने सही सही पढ़ा, अल्लाह हमारे ज़हनों में, दिलों में बिठा दे। जहाँ जहाँ पढ़ते हुए बोलते हैं हमसे गलतियाँ हो गई, अल्लाह में माफ़ फरमा दे और उन गलत बातों को हमारे ज़हनों से, दिलों से अल्लाह की ज़ात निकाल दे।